جی السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ زندگی میں جس چیز سے ہمیں فائدہ نظر آتا ہے ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، اس کو میئر کرتے ہیں، اس کو ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جائز و ناجائز کو بھی حلال کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح ہم اس بندے کو راضی کرنے کے لیے لامحدود وسائل استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہم سے راضی ہو جائے، محض دنیاوی فائدے کی خاطر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ رب العزت جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کبھی ہم نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے اس کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے اس کی شکر گزاری کی جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں؟ کیونکہ وہ سب ہماری آنکھوں سے، ہماری سوچ سے، ہماری نظروں سے ماورا ہوتا ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے ہم اس چیز کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا ایک قانون بنایا ہے، کچھ چیزیں ہمیں دکھا دی ہیں اور کچھ چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرا بندہ ہے اور کون شیطان کا بندہ ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ قدرتی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت نے یہ سسٹم صرف ہماری آنکھوں کو دکھانے کے لیے بنایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت یہ سسٹم نہ بناتے اور ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہتی تو انسان کا کیا حال ہوتا؟ ہم سب مسلمان ہیں، مانتے ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العزت کی نہیں مانتے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ رب العزت سے منواتے رہیں۔ یہ دن اور رات کی قید، سورج اور چاند کا ایک مدار میں چلنا، پھولوں کے رس سے مکھی کا شہد بنانا، گائے کا گھاس سے دودھ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو دکھانے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت اس چیز کی محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ ہم اپنے رب سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے کیے ہوئے ہر عہد کو بھول چکے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ہم سب سے عہد لیا تھا کہ ہم اس کی فرما برداری کریں گے اور اس کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اس کو راضی کریں گے، ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے؟ کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ کبھی اس کا دل سے شکر ادا کیا ہے؟ کبھی اس کو دل سے پکارا ہے؟ کبھی اس کو دل سے مانا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں آگ میں کود پڑے تھے، اور اس موقع پر شاعر نے بہت پیارا شعر ارشاد کیا تھا کہ بے ثمر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے ثمر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دلی محبت کی وجہ سے اس آگ میں کودے تھے۔ عقلی دلائل کی وجہ سے انہوں نے یہ سب نہیں کرا تھا۔ تو یہ دلوں کی محبت کا معاملہ ہے، جتنا ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں اتنے ہی دنیا عیاں کرتے چلے جائیں گے۔ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، وہ جس نے آنکھ عطا کی تھی دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کر سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔